اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی فنہتہم علماؤہم فلم ینتہوا فجالسوہم فی مجالسہم وآکلوہم وشاربوہم فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض ولعنہم علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون لا والذی نفسی بیدہ تعطروہم عطرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ بد مذہبوں، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جلسوں میں شرکت کرنے والے علماء پر لعنت، کیونکہ ہیں آج کل کے ہمارے اہل سنت کے علماء بھی بد مذہبوں اور گستاخ صحابہ کی لوگوں کے محفلوں میں جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تو یہ معاملہ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، طبرانی کی بھی ہے، حوالہ دیا ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، وہ باز نہ آئے، تو یہ علماء ان کے جلسوں میں شریک ہونے لگے، یہ علماء ان کی جلسوں میں شریک ہونے لگے، ان کے ساتھ ہم نوالہ ہم پیالہ بنے رہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے پر مار دیے، یعنی پاس بیٹھنے سے بدکاری کا اثر ان عالموں کے دل میں دوڑ گیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی ان سب پر لعنت فرمائی۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھنے کا۔ قسم ہے اس کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم عذاب سے نجات نہ پاؤ گے جب تک انہیں حق کی طرف خوب نہ جھکا نہ لاؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ بد مذہبوں، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول کے لوگوں کے محفلوں میں، جلسوں میں جانا یہ انتہائی سخت گناہ ہے اور اس پہ لعنت ہے۔ تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ نہ ان لوگوں سے رشتہ داریاں نبھاؤ، نہ ان کے محفلوں میں جاؤ، نہ ان کو اپنے محفلوں میں چھوڑو، نہیں تو پھر لعنت کا مستحق ٹھہرائے جاؤ گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بد مذہبوں، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول سب کی مجلسوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔